الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن معاذ بن جبل قال ما عمل العبد عملا انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ رواہ مالک والترمذی وابن ماجہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندے نے بڑا کوئی ایسا عمل نہ کیا جو ذکر اللہ سے بڑھ کر عذاب الہی سے نجات دے۔ جتنے بھی عمل ہیں قبلہ، تمام کے تمام عمل وہ دوسرے درجے پر ہیں، پہلے درجے پر میرے رب سونے کا نام ہے جو اللہ کا ذکر بندے کو عذاب سے نجات دے دیتا ہے۔ جتنے عمل ہیں وہ سارے نیچے، اللہ سونے کا ذکر، اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام سب سے اوپر۔ ہمارے ہاں جب کوئی سکرات کی کیفیت میں ہو جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ یعنی اس کی آخری سانسیں چل رہی ہوں، کیا کیا جاتا ہے؟ سورہ یاسین شریف پڑھی جاتی۔ قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اگر فوت ہو جائے تو ہمارے ہاں کیا رائج ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت بابا۔ اور ایک تو قرآن پاک کی تلاوت ہم کرتے ہیں، دوسرا کوئی سبحان اللہ پڑھتا ہے جب گٹکیں پڑھی جاتی ہیں، کوئی ماشاء اللہ پڑھتا ہے، کوئی اللہ اکبر پڑھتا ہے، کوئی الحمدللہ پڑھتا ہے۔ اگر حضرت جی اللہ کا ذکر ہی انسان کو نجات نہیں دے سکتا تو پھر پیچھے کیا رہے گی بات؟ انسان کی نجات کے لیے رب سونے کا ذکر اس کی زندگی میں بھی کام آتا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے۔ میرے رب سونے کا ذکر ہے، میرے رب ذاکر بندے کو میرا رب سونا وہ عزتوں سے نوازتا ہے۔ اب دیکھیں نا جی، علماء کا ذکر اللہ نے قرآن میں علیحدہ سے کیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، لیکن اولیاء کا ذکر علیحدہ سے کیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ حضرات اولیاء کرام کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ کیوں یہ حضرات اولیاء اللہ کہلاتے ہیں؟ کہ فرائض اور واجبات کے علاوہ نوافل اور مستحبات پر وہ کثرت کرتے ہیں۔ ذکر اللہ سادہ لفظوں پہ، اللہ کے ذکر پر، اس کے حبیب کے درود پر یہ کثرت کرتے ہیں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک کے اندر ہے، اس کو مولانا محمد قاسم دیوبندی صاحب جو ان کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ 12,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر اپنے فوت شدہ کو بخش دے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اپنے تو اپنے، حضرت غیر بھی اس بات کو، میں ایک غیر مقلد عالم کا سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے جی مجھے 25 سال کے بعد یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہے کہ نماز کے بعد دعا کرنا جائز ہے۔ کتنے بعد؟ 25 سال بعد ان کو سمجھ میں آیا۔ کہتا جی میں نے بڑی تحقیق کی، جی مجھے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا 25 سال کے بعد سمجھ میں آیا۔ میں کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارے علماء نے تو بچپن سے ہی ہمیں یہ بات سکھائی ہوئی ہے، بیٹا اللہ سے مانگو، بیٹا اللہ سے مانگو، نماز کے بعد بھی مانگو، جنازے کے بعد بھی مانگو، اذان کے بعد بھی مانگو، ہر ایک عمل کے بعد اللہ سے مانگو۔ ہم الحمدللہ آپ سے آگے اس لیے کہ ہمارے علماء نے صحیح اسلام اور صحیح دین، دیکھو نا جی، اللہ جب کہتا ہے اپنا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا بندہ جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی قبول کرتا ہوں۔ یہ اذا دعان جب بھی دعا کرتا ہے، یہ مطلقاً المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے۔ حضرت جی اس کے لیے کوئی وقت نہیں مقرر کیا میرے اللہ نے کہ تو صبح مجھ سے دعا کرے گا تو میں مانوں گا، اور تو مجھ سے دوپہر میں کرے گا یا شام میں کرے گا میں تیری قبول نہیں کروں گا۔ ایسا تو نہیں ہے نا جی، میرا رب تو میرا رب ہے نا جی، وہ تو قادر و قدیر رب ہے، اور جب بھی تو اس سے دعا کرے گا اللہ اس تیری کو دعا کو قبول فرما لے گا۔ ہاں جی، لہٰذا حضرت جہاں پر آپ لوگ اپنے لیے ذکر و اذکار کریں، کچھ وقت اپنے بزرگوں کے لیے نکال لیا کریں، کچھ وقت، مثلاً 24 گھنٹے میں 15 منٹ 20 منٹ کسی ٹائم بیٹھ گئے، کلمہ شریف کا ورد کر لیا، الحمدللہ کا ورد کر لیا، اللہ اکبر کا ورد کر لیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کا ورد کر دیا۔ ہاں جی، وہ بھی تو حکم ربی ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم۔ تو از روئے قرآن حضور پر درود بھی تو اللہ کا ہی ذکر ہے نا جی، حکم ربی پر عمل ہو رہا ہے نا جی۔ تو کبھی 24 گھنٹوں میں 15 منٹ 20 منٹ اپنے فوت شدگان کے لیے نکال لو، انشاءاللہ حضرت آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ ہوتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔